السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہر ہفتے قسط وار مختلف عناوین پر منحصر بیانات اس چینل پر اپلوڈ کیے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہر ہفتے کیے جائیں گے۔ اسی طرح بہت ساری اسلامک چیزیں بھی اپلوڈ کی گئی ہیں جو واقعتاً ہمارے لیے اور ہمارے معاشرے کے لیے بہت مفید اور بینیفیشیلی ثابت ہوگی۔ اس سے پہلے 2 بیانات اپلوڈ کیے گئے تھے، ہمارے معاشرے میں ہونے والے جھگڑے اور ان کی وجوہات، جو 3 قسطوں میں اپلوڈ ہیں۔ اسی طرح نکاح کی اہمیت اور اس کے مقاصد کی قسط اول اپلوڈ کر دی گئی ہے، دوسری قسط پیش خدمت ہے۔ اسی طرح نعتیں، نظمیں، علماء کرام اور بزرگان دین کے بیانات اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ لہذا اس طرح کے مفید بیانات اور اسلامک چیزیں سننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ فجزاکم اللہ احسن الجزاء۔ علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، پچھلی مجلس میں یہ بتلایا تھا کہ نکاح یہ انسان کی ایک فطری ضرورت ہونے کے ساتھ ساتھ اس نکاح کے ساتھ بے شمار زندگی کے اہم مقصد وابستہ ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب نکاح کے ساتھ اتنے اہم مقاصد جڑے ہوئے ہیں، نکاح کے ساتھ اتنے سارے اہم مقاصد وابستہ ہیں، تو یہ مقاصد اسی وقت حاصل ہو سکتے ہیں جبکہ نکاح کا یہ رشتہ جو ہے وہ دائمی ہو، پائیدار ہو، ٹکاؤ ہو، باقی رہنے والا ہو یہ رشتہ۔ اگر اس رشتے کو کچھ ہی وقت کے لیے نبھایا جائے اور پھر اس کو توڑ دیا جائے تو اس نکاح سے جو مقصد اور جو غرض وابستہ ہے وہ مقصد اور وہ غرض اس نکاح سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے نکاح کے اس رشتے کا دائمی طور پر باقی رہنا ضروری ہے۔ اسی لیے اسلام نے اس رشتے نکاح کو دوام بخشنے کے لیے، اس رشتے نکاح کو ٹکاؤ بنانے کے لیے، ہمیشہ اس کو باقی رکھنے کے لیے کہ یہ نکاح کا رشتہ یہ توڑنے کی نوبت نہ آوے یا کسی وجہ سے نہ ٹوٹے، اس کے لیے اسلام نے بہت ساری ہدایات اور رہنمائی فرمائی ہے۔ اگر ہم پورے سماجی سطح پر اگر ان ہدایات پر اگر ہم عمل شروع کر دیں تو ہمارے سماج اور معاشرے میں سے طلاق اور جدائی کی جو واقعات ہیں وہ بہت ہی کم ہو جائے۔ ان ہدایات میں سب سے پہلی جو ہدایت ہے اس رشتے نکاح کو باقی رکھنے کے لیے وہ یہ ہوتا ہے جوڑے کا انتخاب۔ سب سے پہلا مرحلہ کہ اس نکاح کے رشتے کو باقی رکھنے کے لیے جو مرد اور عورت کا جو انتخاب کیا جائے گا، اس کا جو سلیکشن کیا جائے گا، یہ سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ اگر رشتہ طے کرتے وقت اگر مناسب جوڑے کا اگر لحاظ نہیں کیا گیا تو بھی عام طور پر ایسا رشتہ نکاح جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے اور یہ باقی نہیں رہتا ہے، بلکہ نتیجتاً اس رشتہ نکاح کو توڑنے کی نوبت آتی ہے۔ اس لیے اس رشتہ نکاح کو دائم اور باقی رکھنے کے لیے سب سے پہلا جو مرحلہ آتا ہے وہ ہوتا ہے نکاح کے لیے کسی مرد اور عورت کا انتخاب، اس کا سلیکشن کس بنیادوں پر کیا جائے۔ اس سلسلے میں بھی اسلام نے ہمیں مکمل طور پر رہنمائی فرمائی ہے کہ بھئی نکاح کے لیے کون سے مرد کو چوائس کیا جائے، کون سی عورت کا انتخاب کیا جائے، کن کن صفاتوں کا اس میں لحاظ رکھا جائے، کون سی چیزیں اس لڑکے اور لڑکی میں دیکھ کر اس نکاح کے رشتے کو کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں ایک انتخاب تو خود اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، ایک سلیکشن تو اللہ نے کر دی ہے، وہی ہے کہ بھئی جس مرد یا جس عورت سے تم نکاح کرنا چاہو وہ مسلمان اور مومن ہونا چاہیے۔ وہ پہلا انتخاب اور سلیکشن تو اللہ نے کر دیا کہ جس مرد یا عورت سے تم نکاح کرنا چاہ رہے ہو وہ مرد اور عورت جو ہے وہ مومن اور مومنہ، مسلم اور مسلمہ ہونی چاہیے۔ چنانچہ قرآن میں فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ
وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، اور ان مشرک عورتوں کے مقابلے میں ایک باندی ہو، جو غلام ہو، باندی ہو، کنیز ہو، لیکن اگر وہ مومن ہے تو یہ مشرک عورت کے مقابلے میں بہتر ہے، چاہے وہ مشرک عورت حسن و جمال کی وجہ سے یا مال و دولت کی وجہ سے یا خاندانی شرافت کی وجہ سے وہ تمہیں اچھی لگے، لیکن پھر بھی اس مشرکہ کے مقابلے میں ایک مومن باندی ہی بہتر ہے۔ وہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ مشرک عورتوں سے، اور اس کے بعد والی آیت میں مردوں کا ذکر فرمایا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور وہاں یہ فرمایا کہ مشرک مردوں سے تم اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرو۔ تو پہلا انتخاب تو اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا کہ جس مرد اور عورت سے مسلمان کا نکاح کیا جائے اس کا مومن اور مسلمان ہونا ضروری ہے، چنانچہ کسی کافر، غیر مسلم، کسی مشرک سے کسی مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ نکاح کر بھی دیا جائے تو بھی یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا، اور اس نکاح کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوں گے۔ تو پہلا انتخاب تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جن عورتوں اور مردوں سے نکاح کیا جائے وہ مسلمان ہونے چاہیے، اور اس کی وجہ بھی بالکل واضح ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ جب ایک مسلمان اور ایک کافر کے عقائد، نظریات، ان کی سوچ، ان کے طرز زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اتنا زیادہ فرق ہونے کے ساتھ وہ زندگی کے سفر میں ایک قدم بھی آگے نہیں چلتے۔ ہر قدم اور ہر مرحلے پر ٹکراؤ ہی کی صورتیں پیدا ہو سکتی ہے، اور یہ نکاح کا یہ رشتہ کبھی دائمی طور پر باقی نہیں رہ سکتا۔ اور اگر کسی نے مشرک مرد یا کافر سے نکاح کر دیا، اگرچہ وہ نکاح صحیح نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر کر دیا تو اس نکاح کو باقی تبھی رہے گا یہ رشتہ ان کے درمیان میں، جبکہ ان میں سے کوئی ایک اپنے مذہب سے جو ہے وہ بالکل لا تعلق ہو جائے، اپنے مذہب سے دستبردار ہو جائے یا اپنے مذہب سے سمجھوتا کر لے، تبھی یہ رشتہ آگے چل سکے، ایسا ممکن ہے۔ ورنہ دونوں یہ چاہے کہ دونوں اپنے اپنے مذہب پر بالکل پابندی کے ساتھ جمے رہے اور ان کا یہ رشتہ برقرار رہے، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ان کا رشتہ اسی وقت باقی رہ سکتا ہے جبکہ ان میں سے کوئی ایک اپنے مذہب سے سمجھوتا کرے، اور ظاہر بات ہے کہ ایسے موقع پر اگر مسلمان نے اپنے مذہب سے، مذہب اسلام سے اگر سمجھوتا کیا اس کافر کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے، تو یہ اس کی گھر آبادی تو ہوگی لیکن اس کی دین بربادی ہوگی۔ اس کا گھر تو دنیاوی زندگی میں ایک سمجھ آباد ہو جائے گا، لیکن اس کا دین بربادی ہوگی۔ اسی لیے قرآن نے صاف اعلان کر دیا کہ کسی مسلمان مرد اور کسی مسلمان عورت کا کسی مشرک مرد اور مشرک عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو پہلا سلیکشن تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ دوسرا انتخاب بندوں کے سپرد کیا گیا ہے، اور اس میں بھی اب مومن ہونا چاہیے۔ اب مومن میں سے کون سے مرد اور کون سی عورت کو تم نکاح کے لیے منتخب کرو، اس کو سلیکٹ کرو، تو اب اس کے متعلق اختیار یہ بندوں کو دیا ہے، صرف کچھ محرم عورتوں کو چھوڑ کر، کہ جو محرم عورتیں، کہ جن رشتہ دار عورتیں، کہ جن کے ساتھ نکاح حرام ہے وہ تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ان کے علاوہ جن مسلمان مرد اور عورتوں سے تمہارا نکاح حلال ہے، ان میں بھی تم کسی مرد اور عورت کو نکاح کے لیے جو منتخب کرو تو کن بنیادوں پر اس کا انتخاب کرو گے، اس میں کون سی کوالٹی اور کون سے اوصاف کو دیکھ کر اس کے ساتھ نکاح کیا جائے گا، تو یہ بندوں کے اختیار میں دیا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پوری رہبری فرما دی ہے کہ جب نکاح کے لیے کسی مرد اور عورت کا انتخاب کرنے کی ضرورت پڑے تو اس میں کون سے اوصاف کو دیکھ کر ان کے ساتھ نکاح کیا جائے۔ چنانچہ عام طور پر ہر سماج اور معاشرے میں، حتیٰ کہ مسلمانوں میں بھی اب یہ رجحان بڑھنے لگا ہے کہ عام طور پر نکاح کے لیے کسی مرد یا عورت کا جو انتخاب کیا جاتا ہے تو وہ دنیاوی چیزوں کا لحاظ کر کے ہی اس کا انتخاب کیا جاتا ہے، کہ یا تو رشتہ نکاح کے انتخاب کے لیے یا تو کسی کے مال و دولت کو دیکھا جاتا ہے، یا اس کے حسن و جمال کو دیکھا جاتا ہے، یا اس کی خاندانی عزت کو دیکھ کر اس کے ساتھ رشتہ نکاح کیا جاتا ہے، یا پھر اس کی ڈگریاں وغیرہ دیکھ کر یا اس کا ویل سیٹ ہونا دیکھ کر اس کے ساتھ عام طور پر نکاح کیا جاتا ہے۔ اگر توجہ نہیں دی جاتی ہے تو اس جوڑے میں اس کی دینداری کو اور اس کے اچھے اخلاق کو نہیں دیکھا جاتا ہے عام طور پر۔
اور مسلمانوں میں غیر مسلموں میں بھی، لیکن مسلمان جن کے پاس اسلامی تعلیمات بھی موجود ہے ان کے یہاں بھی یہ معاملہ ہے کہ دوسروں کے دیکھا دیکھی وہ بھی اس رشتے نکاح کے لیے جوڑے کا انتخاب کرنے میں عام طور پر دنیاوی چیزوں کا ہی لحاظ کرتے ہیں، اس کے مال و دولت کا۔ اگرچہ اسلام ہمیں دنیاوی ان چیزوں کا لحاظ کرنے سے ہرگز منع نہیں کرتا کہ آپ دنیاوی ان چیزوں کا لحاظ کیے بغیر اپنے لڑکے یا لڑکی کا جہاں بھی کہیں نکاح کر دو، اسلام ہرگز یہ نہیں کہتا۔ اگرچہ اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ بھئی تم دنیاوی امور کا بھی لحاظ کرو، اسی لیے تو حدیث میں قرآن میں خود اللہ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ کہ تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں اچھی لگے، تمہیں پسند ہو۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام بھی چاہتا ہے کہ دنیاوی لحاظ سے بھی آدمی کی پسندگی کو بھی کچھ اہمیت دی جائے، ایسا نہیں کہ اس کی ساری چوائس اور پسندگی کو بالکل اگنور کر کے اس کو کسی ایک قانون کا پابند بنا دیا جائے، ایسا نہیں، بلکہ اسلام نے مرد اور عورت کی چوائس اور اس کی پسند کو بھی اہمیت دی ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں ایک انصاری عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں نے ان کے ساتھ رشتہ طے کر لیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے ان کو دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں دیکھا ہے اللہ کے رسول۔ تو آپ نے فرمایا دیکھ لیتے، ان کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے، یعنی کہ انصار کی عورتوں کی آنکھیں جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے، تو آپ ان کو دیکھ لیتے۔ معلوم ہوا کہ نکاح میں دنیاوی چیزوں کا بھی، اس کے حسن و جمال کا، اس کے سلیقہ مند ہونے وغیرہ جو دنیاوی امور ہے اس کا بھی لحاظ کرنے سے اسلام ہرگز منع نہیں کرتا ہے، لیکن اسلام تاکید اس بات کی کرتا ہے کہ نکاح کے لیے کسی جوڑے کا جب انتخاب کیا جائے تو اس میں ترجیح اور پرائیورٹی جو ہے وہ اس کی دینداری کو دی جائے، اس کے اچھے اخلاق کو دیے جائے اور اسی کو دیکھ کر نکاح کا انجام دیا جائے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت مسلم شریف میں بھی موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع کہ عورتوں سے عام طور پر نکاح 4 بنیادوں میں سے کسی ایک بنیاد پر کیا جاتا ہے، یعنی کہ نکاح کے لیے کسی جوڑے کے انتخاب میں عام طور پر 4 باتوں میں سے کوئی ایک بات دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا لمالھا یا تو اس کے مال کو دیکھ کر اس سے نکاح کیا جاتا ہے، لحسبھا یا تو اس کے خاندان اور اس کی نسب کو دیکھ کر اس سے نکاح کیا جاتا ہے، جیسے کہ غیر مسلموں میں ذات پات کا بہت زیادہ لحاظ کیا جاتا ہے، تو یا تو خاندان اور نسب کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے، او لجمالھا یا تو اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس سے نکاح کیا جاتا ہے، آخر میں فرمایا او لدینھا یا تو اس کے دین کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے۔ یہ عام لوگوں کا مزاج بتلایا ہے حدیث میں کہ یہ عام طور پر ان 4 بنیادوں میں سے کسی ایک بنیاد پر جوڑے کا انتخاب عمل میں آتا ہے، لیکن پھر اب اس میں سے کون سی چیز کو بنیاد بنا کر کہ نکاح کے کسی لڑکے اور لڑکی کا انتخاب کیا جائے، تو آپ نے فرمایا فَاذْكُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ تم دین کو اختیار کرو، ان 4 بنیادوں میں سے تم دینداری کو دیکھ کر تم کسی جوڑے کا انتخاب کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، تو دیکھو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کی تعلیم دے رہے کہ نکاح کے لیے کسی جوڑے کا جو انتخاب کیا جائے تو اس میں ترجیحی طور پر، بنیادی طور پر زیادہ جو توجہ اور اہتمام کرنے کی چیز ہے وہ ہے اس کی دینداری، کہ اس کی دینداری کو دیکھ کر اس کے ساتھ رشتے نکاح کو طے کیا جائے۔ اگرچہ دنیاوی امور کا بھی لحاظ کیا جائے لیکن دنیاوی سارے امور کو دین کے تابع رکھا جائے، اصل اہمیت، اصل ترجیح اور اصل پرائیورٹی جو ہے وہ اس دین کو دی جائے اور دین ہی کو بنیاد بنا کر کسی مرد اور عورت کے لیے کسی جوڑے کا انتخاب کیا جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں جو ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کو شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان اور ایمان والی عورت اختیار کرنی چاہیے، مومنہ نیک متقی عورت اختیار کرنی چاہیے تاکہ وہ تمہیں دین کے معاملات کی طرف تمہیں متوجہ کرتی رہے، زندگی میں دین کے اوپر چلنے میں وہ تمہاری مکمل طور پر معین اور مددگار ثابت ہو۔ تو آپ نے یہ فرمایا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں وہی ابن ماجہ کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نکاح جو ہے وہ خوبصورتی کی بنیاد پر مت کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ خوبصورتی تمہارے لیے مصیبت کا ذریعہ بن جائے۔ تم مال کی بنیاد پر کسی سے نکاح نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ یہی مال تمہیں معصیت میں پڑنے کا ذریعہ بن جائے، بلکہ تم دین کی بنیاد پر نکاح کرو۔ پھر آخر میں آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا
کہ ایسی نیک کالی کان کٹی ہوئی یعنی ناک کٹی ہوئی کان چھیدی ہوئی عورت یہ بہتر ہے ایسی بغیر دین والی ایسی خوسین اور جمیل عورت کے مقابلے میں۔ آپ نے یہ فرمایا، کوئی آپ یہ فرما رہے کہ دین کے مقابلے میں دین کو رشتے کے انتخاب میں دین کو اتنی ترجیح دو کہ اگر اس میں دین کو دیکھتے ہوئے اگر دنیاوی لحاظ سے وہ بہت زیادہ کمی ہے تو بھی دنیاوی اس کمی کو تم گوارا کر لو، لیکن دین کی بنیاد پر تم رشتے نکاح کو منتخب کر لو۔ آپ یہ تاکید فرما رہے ہیں، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو رشتہ دینداری کی بنیاد پر طے کیا جاتا ہے وہ رشتہ جو ہے وہ ہمیشہ باقی ہے، اس لیے کہ جب اس نے اس رشتے نکاح کے لیے کسی مرد اور عورت کا انتخاب، نکاح کے لیے کسی مرد اور عورت کا انتخاب جب اس کی دینداری کو دیکھ کر کیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی دینداری باقی رہنے والی ہے، تو جب یہ دینداری باقی ہے تو ان کے درمیان میں ان کا یہ تعلق اور رشتہ بھی باقی ہے۔ اس کے بالمقابل اگر مال کی بنیاد پر کوئی رشتہ طے کیا گیا ہے یا خوبصورتی کو دیکھ کر کوئی رشتہ طے کیا گیا ہے تو اس رشتے کے دائمی رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں، اس لیے کہ مال یہ ایک رات ہی کا مہمان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی رات کو مالدار ہو لیکن صبح بالکل غریب ہو جائے، اور جب ظاہر بات ہے کہ یہ نکاح جب مال کی بنیاد پر کیا گیا تھا اور کسی وجہ سے یہ مال باقی نہ رہا تو ان کے تعلقات میں بھی پھر وہی ٹکراؤ شروع ہو جائے گا، اور اب جو ان دونوں کے درمیان میں وہ جو محبت تھی، جو تعلقات تھے، وہ باقی نہیں رہے گا۔ اسی طرح خوبصورتی یہ بھی اس کی بھی مدت کوئی، اس کی بھی عمر کوئی زیادہ نہیں ہوتی ہے، ایک بیماری کی محتاج ہوتی ہے کہ ایک بیماری میں آدمی کی ساری خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، اور جب یہ رشتہ خوبصورتی کی بنیاد پر انجام دیا گیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ جیسے یہ خوبصورتی ختم ہوگی تو یہ رشتہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے عام طور پر دنیاوی چیزوں کا لحاظ کر کے جو رشتہ طے کیا جاتا ہے وہ رشتہ عام طور پر دائم اور قائم نہیں رہتا، لیکن جو رشتہ دین کی بنیاد پر اگر منتخب کیا گیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ جب اس جوڑے کو اپنے لیے پسند اس کے دین کو دیکھ کر کیا ہے تو جب وہ دین پر باقی ہے تو وہ اس پر ہمیشہ مطمئن رہے گا اور ان کے درمیان میں کبھی اس رشتے کو توڑنے کی نوبت نہیں ہے۔ دوسری وجہ دینداری کو اختیار کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی دیندار ہوتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کا لحاظ کرتا ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے پر ظلم کرے یا کسی کے دوسرے کے حق کو ضائع کرے یا کسی دوسرے کو تکلیف پہنچائے یا اپنی غرض کو دوسرے کے حق پر مقدم رکھے، ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمیشہ وہ اپنی جوڑے کے ایک ایک حقوق کو، چکے وہ اللہ کا ڈر ہوگا تو اس کے ایک ایک حقوق کی ادائیگی کا وہ اہتمام کرے گا، اور وہ کبھی بھی اپنی بیوی پر وہ ہرگز کبھی ظلم نہیں کرے گا، نہ کبھی اس کے حق کو ضائع کرے گا اور نہ کبھی اپنی خود غرضی کی وجہ سے اس کے حق کو ضائع کرے گا، ہرگز وہ ایسا نہیں کرے گا۔ اس لیے وہ عورت ایک دیندار شوہر کے نکاح میں جتنی خوش رہ سکتی ہے یا اپنے حقوق کو جتنا حاصل کر سکتی ہے وہ کسی دنیا دار کے یہاں اتنے حقوق وہ حاصل نہیں کر سکتی۔ تو اس وجہ سے بھی دینداری کو اختیار کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ تعلیم دے رہے کہ آپ نکاح کے لیے دینداری کو بنیاد بناؤ۔ تیسری وجہ یہ ہے دینداری کو اختیار کرنے کی کہ جب میاں بیوی دونوں جب رشتے نکاح میں جڑ جاتے ہیں تو وہ دونوں ایک دوسرے کے معین اور مددگار ہوتے ہیں، دنیاوی معاملات میں بھی ایک دوسرے کے معین اور مددگار ہوتے ہیں کہ عام طور پر رشتے نکاح میں جڑنے کے بعد شوہر کا جو مقصد ہوتا ہے وہی عورت کا بھی مقصد بن جاتا ہے۔ شوہر جو کام کرتا ہے تو اس میں عورت کا مکمل اس کو تعاون ہوتا ہے، اور عورت جو کام کرتی ہے شوہر کی طرف سے اس کو مکمل تعاون ہوتا ہے، تو ان دونوں کے درمیان تعاون کا یہ رشتہ قائم ہوتا ہے۔ اب اگر یہ رشتہ جو ہے وہ دین کی بنیاد پر اگر کیا گیا ہے تو یہ دونوں دین کے معاملے میں بھی ایک دوسرے کے معین اور مددگار بنیں گے، اور دین کے کاموں میں ایک دوسرے کے وہ سپورٹر بنیں گے، اور آدمی دین کے کاموں کو اچھی طرح وہ انجام دے سکے گا، اور کبھی اس کی بیوی کی طرف سے دین کے کاموں میں اس کے لیے کبھی بھی کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کا ہمیشہ تعاون اور مدد اس کو حاصل ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔
دین کے معاملے میں ایک دوسرے کے مددگار ہے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ وہ ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم کرتے، ایک دوسرے کو برائیوں سے روکتے، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنے کی ایک دوسرے کو ترغیب دیتے، ویؤتون الزکات، زکات کی ادائیگی کی ترغیب دیتے، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے میں ایک دوسرے کے معین اور مددگار ہوتے۔ تو جب نکاح کے لیے کسی جوڑے کا انتخاب اگر دین کی بنیاد پر کیا گیا تو یہ جوڑا دین کے کاموں میں اس کے لیے معین اور مددگار ثابت ہوگا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث اس کی طرف روشنی پڑتی ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحمت نازل فرماتے کہ جو رات کے آخری حصے میں تہجد کے لیے بیدار ہوتا ہے، اور وہ خود ہی بیدار نہیں ہوتا ہے بلکہ اپنی بیوی کو بھی نماز کے لیے بیدار کرتا ہے۔ اگر وہ تھکن کی وجہ سے بیدار نہیں ہوتی ہے تو اس کے منہ پر پانی چھڑکتا ہے تاکہ اس کی نیند ختم ہو جائے اور وہ بیدار ہو جائے اور وہ بھی اللہ کے سامنے کھڑی ہو کر نماز پڑھے۔ تو اس بندے پر سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتے۔ پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے اس عورت پر کہ جو رات کے آخری حصے میں عبادت نماز کے لیے اٹھتی ہے، اور وہ صرف خود ہی نہیں اٹھتی بلکہ اپنے شوہر کو بھی وہ اٹھاتی ہے۔ اگر کسی تھکن کی وجہ سے وہ نہیں اٹھتا ہے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکتی ہے تاکہ وہ بھی بیدار ہو کر اللہ کے سامنے سر بسجدہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس عورت پر بھی رحمت نازل فرماتے۔ کوئی حدیث یہ بتلا رہی ہے کہ نکاح کا رشتہ جوڑنے کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے کے دین کے کام میں معین اور مددگار بنیں گے۔ آپ اس سلسلے میں انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت کو دیکھ لیجئے کہ انہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، تو ان کے ان بڑے بڑے کارناموں میں ان کی بیویوں کا ان کو بھرپور تعاون اور بھرپور سپورٹ ملا، تب جا کر انہوں نے اتنے بڑے بڑے کاموں کو انجام دیا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کیا، اور اس وقت تو آپ کی 25 سال کی عمر تھی، پھر اس کے 15 سال کے بعد جب آپ 40 سال کے تب آپ کو نبوت ملی۔ جس وقت آپ کو نبوت ملی تو اس وقت آپ پر جو کفار کی طرف سے بھی جو حملے ہو رہے تھے، آپ پر جو فقرے کسے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے آپ کبھی دل برداشت نہ ہو جاتے تھے، ہمیشہ آپ کی دل جوئی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اپنی مال اور اپنی جان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نچھاور کر دیا تھا، اور آپ کام کیے ہر کام میں وہ سب سے پہلے سپورٹر اور مدد کے طور پر وہی عورت کھڑی ہوتی تھی۔ تو یہ ان کا تعاون ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت دیکھ لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی کئی امتحانات سے اللہ تعالیٰ نے ان کو گزارا۔ ان امتحانات میں ان کو اپنی بیویوں کی طرف سے بہت ہی زیادہ مدد اور تعاون ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب فلسطین میں تھے، کبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام بالکل دودھ پیتے بچے تھے، نبی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ مکہ مکرمہ چلے جائے۔ اس وقت قرآن فرما دے غیر وادی ذی زرع، کہ ایسی وادی تھی کہ جس میں کھیتی بھی کچھ نہیں تھی، کھانے پینے اور زندگی کے کوئی اسباب وہاں موجود نہیں تھے، صرف جنگل تھا، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ اپنی بیوی اور اپنے اس دودھ پیتے بچے کو وہاں چھوڑ دیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اس حکم کی تعمیل میں ان کو وہاں چھوڑ آئے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کیا، تو اس میں ان کی جو بیوی تھی حضرت ہاجرہ علیہ السلام، ان کو مکمل طور پر تعاون اور سپورٹ ملا، تبھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس حکم کی تعمیل کر سکے۔ ورنہ اگر وہاں عورت اس طرح نیک اور صالح نہ ہوتی، عورت کی طرف سے اگر شوہر کو اللہ کے اس حکم کی تعمیل میں اگر کوئی مدد نہ ملتی تو یہ ممکن نہیں تھا کہ اللہ کے اس حکم پر تعمیل کر سکے۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جب ان کو یہ حکم ہوا کہ اپنے اس اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرو، تو اس میں بھی حضرت ہاجرہ نے کہ جس ماں کے دل میں بچے کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، اور اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے انہوں نے بھی تیاری بتلائی۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب دین کی بنیاد پر کوئی رشتہ منتخب کیا جاتا ہے تو دین کے معاملے میں بھی ایک دوسرے کے وہ تعاون ان کو ملتا ہے، اور اس کی وجہ سے دین کے معاملات میں دونوں کی ترقی ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ نکاح کے رشتے کے لیے کسی جوڑے کا اگر انتخاب کیا جائے تو دین کو دیکھ کر کیا جائے، اس میں اہمیت اور ترجیح جو ہے وہ اس کی دینداری کو دی جائے، نہ کہ کسی دنیا
دنیاوی امور کو ترجیح دی جائے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا امور کا لحاظ نہ کیا جائے، اس کا بھی لحاظ کیا جائے، لیکن اس میں اصل چیز اور مقدم جو ہے وہ اس کی دینداری کو رکھا جائے۔ جہاں دینداری ہو، اور اگر کوئی عورت کوئی جوڑا ایسا ملے کہ جس کی دینداری پر ہمیں اطمینان ہے لیکن دنیاوی لحاظ سے اگر کچھ کمی ہے، اور دوسرا جوڑا ایسا ملے کہ جو دین کے اعتبار سے کمزور ہے اور دنیاوی لحاظ سے بڑا اچھا ہے، تو ایسے موقع پر حدیث ہمیں یہ تعلیم دے رہی ہے کہ اس وقت اس جوڑے کا انتخاب کیا جائے جس میں دینداری زیادہ ہے، اور دنیاوی لحاظ سے اگر وہ کچھ کم کرے تو اس سے سمجھوتا کر لیا جائے، لیکن دین کے معاملے میں اگر وہ کم کرے تو اس میں ہرگز سمجھوتا نہ کیا جائے، اور ایسے آدمی سے اپنے لڑکے یا لڑکی کا رشتہ جو ہے وہ طے نہ کیا جائے۔ تو یہ دینداری کو ملحوظ، اب دینداری کس کو کہیں گے؟ دینداری میں کن امور کو ہم ملحوظ رکھنا ضروری ہے رشتے نکاح کے لیے، اس کو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں، اور اس کے علاوہ اور بھی جو اس رشتے نکاح کو باقی رکھنے کے لیے اسلام نے جو ہمیں ہدایت دی ہے اس کو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کر